عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے نیک بندوں نے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے فضل سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے رشد اور بھلائی کا سامان نصیب کر۔ غزوہ بدر میں مجاہدین اسلام انتہائی پریشان تھے، مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت تھا۔ اس پریشانی اور مشکل وقت میں مجاہدین نے اللہ سے دعا کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ جب تم نے رب سے مدد کے لیے دعا کی تو رب نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری مدد کی۔ حضرت مریم نے بھی اللہ سے دعا کی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں خدا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی رب سے دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول کر، بے شک تو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بھی اللہ سے دعا کی، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا کر۔ حبیب بن اسماعیل نجار نے بھی جنت میں جا کر رب سے دعا کی، رب نے قبول کی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دے کر کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا۔ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والوں نے جالوت کے مقابلے میں اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی، ان لوگوں نے اس مشکل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع فرما ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اپنی قدرت کا کوئی نمونہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ آپ کے سامنے پتھر ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو، اس میں کوئی سوراخ تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پتھر میں کوئی سوراخ، کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پتھر کو لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماری تو اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز اور تازہ پتا تھا جسے وہ کھا رہا تھا، اور وہ کیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کیڑے کی آواز سنائی اور وہ یہ کہہ رہا تھا، سبحان من رآنی وتعرف مکانی وتسمع کلامی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی
ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جن اندھیروں میں مجھے دیکھ رہا ہے، میرے مقام کو بھی جانتا ہے، میرے کلام کو بھی جانتا ہے، مجھے رزق بھی دیتا ہے، مجھے کبھی بھولتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے کتنے آگے پیچھے آدمی کہتا ہے ان مسائل میں میں جکڑا ہوا ہوں، تو آج کل تو ہر طرف سے فریادیں ہیں، کوئی ہے مانگنے والا؟ ہوا کے اندر سے آوازیں ہیں، ملائکہ دعا کر رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں دعائیں قبول نہ ہوں۔ افطاری سحری سے اہم ہے، سحری افطاری سے عام ہے، دن کا ہر گھڑی ہے، اس لیے جی لگا کر ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ، 50 دفعہ اللہ سے بار بار مانگے، جتنا مانگیں گے اتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی دربار نہیں جو مانگے منہ پھیر لے، جو جتنا مانگے گا اللہ مانگنے والے کو ولایت عطا کرتے ہیں اور اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے گھر والے، امت مسلمہ کو، اپنے لیے، ساری امت کے لیے دین و دنیا کی ہر چیز مانگنے کی اللہ توفیق عطا کرتا۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔